السلام علیکم۔ عمیرہ احمد کا ناول ایمان، امید اور محبت۔ کیرولین نے ڈینیل کی طرف چاکلیٹ بڑھاتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ تم کھاؤ گے؟ ڈینیل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں شکریہ۔ کیوں نہیں؟ کیا تم چاکلیٹ پسند نہیں کرتے؟ کیرولین نے اصرار کیا۔ بہت زیادہ نہیں، مجھے بہت پسند ہے۔ کیرولین نے بات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ڈینیل مسکرا کر ایک بار پھر باہر دیکھنے لگا۔ تم زیادہ باتیں نہیں کرتے، کیا تمہیں باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا؟ کیرولین نے چاکلیٹ کھاتے ہوئے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ڈینیل نے مختصر وضاحت کی، مگر تمہارے بہت زیادہ دوست نہیں ہیں۔ ہاں، بس ویسے ہی۔ اور کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں ہے؟ اس بار ڈینیل صرف مسکرایا۔ کیا تمہیں لڑکیاں اچھی نہیں لگتی؟ ڈینیل کو جھیپ کر مسکرایا۔ کیرولین کے لیے اس کے چہرے کی سرخی بڑی انوکھی چیز تھی۔ اس نے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ اس بار ڈینیل نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں بہت اچھی دوست ثابت ہو سکتی ہوں، کیرولین نے اسے یقین دلایا۔ ڈینیل کچھ الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس رد عمل کا اظہار کرے۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اس طرح پاس آتے ہی اسے سیدھی دوستی کی آفر کی تھی۔ کیا دوستی ہو سکتی ہے؟ وہ ایک بار پھر پوچھ رہی تھی۔ ہاں، ٹھیک ہے، اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیرولین کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ڈینیل نے کچھ جھجکتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ دونوں کے درمیان گفتگو باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی تھی۔ زیادہ تر کیرولین ہی بات کرتی رہی اور اس نے ڈینیل سے بہت ساری باتیں پوچھی تھیں۔ اس کی پسند ناپسند کے بارے میں، اس کی فیملی کے بارے میں، اس کی متوقع کیریئر کے بارے میں۔ ڈینیل نے اس کی باتوں کا جواب دیتا رہا۔ کیرولین نے اسے اپنے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے ڈینیل کے بارے میں لڑکیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سے بھی اسے آگاہ کیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سنتا رہا۔ ہائی اسکول میں کسی لڑکی کے ساتھ ہونے والا یہ اس کا پہلا تفصیلی رابطہ تھا۔ کیرولین بہت دلچسپ لڑکی تھی۔ اس نے سفر کے دوران ڈینیل کو بہت سے دلچسپ قصے بھی سنائے۔ ڈینیل کے لیے ماں کے علاوہ کسی دوسری لڑکی سے ملنے کا اور اس طرح گفتگو کرنے کا یہ پہلا موقع تھا، اور یہ تبدیلی اسے بہت نئی اور اچھی لگ رہی تھی۔ اسٹڈی ٹور کے دوران ہی ان دونوں کے درمیان اس حد تک دوستی ہو چکی تھی کہ وہ دونوں اپنے فون نمبر اور ایڈریس ایک دوسرے کو دے چکے تھے۔ وہ ان کی دوستی صرف انہی تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ اسٹڈی ٹور کے دوران ہی سب کی نظروں میں آ چکی تھی۔ ڈینیل پہلی بار کسی لڑکی سے اتنی دیر تک گفتگو کرتا رہا تھا، اور وہ بھی مسکراتے ہوئے، اور کیرولین پورے ٹور کے ساتھ اس کے ساتھ ہی لگی رہی۔ کلاس کی لڑکیوں کے لیے یہ جیسے ایک شوق تھا۔ دوسرے دن جب ڈینیل اسکول آیا تھا تو پہلے کی طرح آتے ہی کلاس میں چلے جانے کے بجائے وہ کیرولین کے ساتھ اسکول کے گراؤنڈ میں پھرتا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہو گیا تھا۔ رات کو سبل ڈنر تیار کر رہی تھی جب فون کی گھنٹی بجی تھی۔ فون اٹھانے پر ایک لڑکی نے اپنا تعارف ڈینیل کے دوست کے حوالے سے کروایا اور ڈینیل کو بلانے کے لیے کہا۔ سبل کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ ڈینیل نے اسے اپنے کسی دوست کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اور پھر گرل فرینڈ۔ وہ بے حد حیران ہوئی۔ وہ ڈینیل کی کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر داخل ہوئی۔ ڈینیل اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر ماں کی طرف دیکھا۔ تمہارا فون ہے؟ سبل نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا فون؟ وہ کچھ حیران ہوا۔ ہاں، تمہاری دوست ہے کیرولین۔ ڈینیل کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ یکدم اس کی ماں کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ میں ابھی آتا ہوں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ سبل کچھ کہے بغیر اس کے کمرے سے نکل آئی۔ وہ کچھ دیر کے بعد لیونگ روم میں داخل ہوا اور فون پر آہستہ آواز میں باتیں کرنے لگا۔ سبل نے کچن سے اسے دیکھا تھا۔ چند منٹ بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس دن سبل نے اس سے کیرولین کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی۔ اگلے دن صبح سے اسکول کے لے جاتے ہوئے اس نے ڈینیل سے پوچھا، تم نے دوست بنا لیے؟ ڈینیل نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ زیادہ نہیں، بس ایک۔ سبل نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیرولین؟ وہ بھی جواباً اثباتی انداز میں مسکرایا۔ کیسی لڑکی ہے؟ بہت اچھی ہے، وہ جھیپتے ہوئے بولا۔
اس کی فیملی کیسی ہے؟ اس کے فادر وکیل ہیں، ماں سوشل ورکر ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ بھی ہمارے ہی ساتھ اسکول میں ہے۔ ڈینیل نے ماں کو تفصیلات بتائیں۔ تمہاری دوستی کیسے ہوئی؟ سبل نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ڈینیل نے ماں کو ساری تفصیلات بتا دیں۔ وہ خاموشی سے کچھ سوچتی رہی۔ مجھ سے ملواؤ اسے، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسے اسکول کے گیٹ پر ڈراپ کرتے ہوئے سبل نے کہا۔ کیا میں اسے گھر آنے کی دعوت دوں؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم اسے چائے کی دعوت دو۔ اس دن ڈینیل نے کیرولین کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ اس نے بغیر کسی اعتراض کے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ وہ اگلی شام کو ڈینیل کے گھر آئی اور دروازہ کھولتے ہی ڈینیل کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ایک ٹاپ لیس ڈریس پہنے ہوئے تھی۔ ڈینیل کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کس طرح پیش آئے۔ کیرولین نے ہیلو کہتے ہی بڑی بے تکلفی کے ساتھ اس سے گلے ملتے ہوئے اس کے ایک گال کو چوم لیا۔ ڈینیل کچھ اور بوکھلا گیا تھا۔ اسے اندر لے جاتے ہوئے وہ اسے گھر آنے کی دعوت دینے پر پچھتا رہا تھا۔ سبل نے پہلی ہی نظر میں اس لڑکی کو ناپسند کیا تھا، مگر اس نے اپنے چہرے سے یہ ناپسندیدگی ظاہر نہیں کی۔ اسے حیرانی ہوئی تھی کہ ڈینیل کو اس میں کیا بات اچھی لگی جو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیرولین کو چائے سرو کرتے ہوئے سبل اس سے کریت کریت کر سوال پوچھتی رہی، جبکہ ڈینیل بالکل بجھا ہوا تھا۔ چائے پینے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر کیرولین واپس چلی گئی۔ ڈینیل دروازہ بند کر کے اندر آیا تو وہ بہت شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ سبل خاموشی سے برتن سمیٹ رہی تھی۔ وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد سبل بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں اس میں کیا چیز اچھی لگی ڈینیل؟ اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ فرینڈلی تھی، مگر میں نہیں جانتا تھا وہ اتنی بولڈ ہے۔ سبل کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر وہاں سے اٹھ گئی۔ اگلے دن ڈینیل اسکول میں پہلے کی طرح ریزرو تھا۔ کیرولین اس کے اس رویے پر حیران تھی۔ وہ بار بار اس سے اس کی وجہ پوچھتی رہی، مگر وہ خاموشی سے اس کے سوالات کو نظر انداز کرتا رہا۔ اگلے چند دن اس کی ناراضگی برقرار رہی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ کیرولین کے ساتھ اس کے تعلقات بحال ہو گئے تھے۔ دونوں میں ایک بار پھر پہلے جیسی بے تکلفی ہو گئی۔ انہی دنوں ایک شام کیرولین نے اسے نائٹ کلب میں آنے کی دعوت دی۔ اس نے کچھ تعامل کیا، مگر کیرولین کی ضد پر وہ رضامند ہو گیا۔ مجھے اپنی مدر سے اجازت لینا ہوگی، اس نے کیرولین سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی مدر کو بتا دو، میں شام کو تمہارا انتظار کروں گی، کیرولین نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس دن اسکول سے واپس آتے ہوئے ڈینیل نے سبل کو کیرولین کے دعوت کے بارے میں بتایا۔ وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم ڈیٹ پر جانا چاہتے ہو؟ اس نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ وہ کچھ جھیپ گیا۔ سبل گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گھر کی طرف جانے کے بجائے ایک قریبی پارک میں آ گئی۔ ڈینیل حیران ہوا تھا۔ ہمیں آج کچھ باتوں کا فیصلہ کرنا ہے ڈینیل، گھر کے بجائے یہاں ہم یہ کام بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ وہ اسے لے کر پارک کے قریب موجود ایک فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ پر آ گئی۔ برگر کھاتے ہوئے اس نے ڈینیل سے بات شروع کی۔ میں جانتی ہوں اب تم بڑے ہو رہے ہو، شاید لڑکیوں سے دوستی بھی کرنا چاہتے ہو، ان کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہتے ہو، یہ بڑی فطری سی بات ہے۔ مگر ڈینی، کیا تم نہیں سمجھتے کہ ڈیٹس پر جانے کے لیے ابھی تم بہت چھوٹے ہو؟ ابھی تم 16 سال کے نہیں ہوئے۔ اتنی جلدی کسی لڑکی کے ساتھ ذہنی یا جسمانی طور پر انوالو ہونا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ سبل کا چہرہ دیکھتا رہا۔ آج کیرولین تمہیں نائٹ کلب میں انوائٹ کر رہی ہے، کل کہیں اور کسی کام کے لیے انوائٹ کرے گی، تم انکار کیسے کرو گے؟ وہ اب کافی کی سپ لے رہی تھی۔ ابھی تم نے زندگی کا سفر شروع نہیں کیا، ابھی تو صرف پہلا قدم اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ پہلا قدم ہموار زمین پر رکھنا چاہیے، پتھریلی یا غیر ہموار زمین پر نہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم لڑکیوں سے دوستی مت کرو، تم لڑکیوں سے دوستی کرو، مگر اپنے لیے کچھ حدود کا تعین کر لو کہ عمر کے کس حصے تک تمہیں کس لڑکی سے تعلقات رکھنے ہیں، اور جب تم بڑے ہو جاؤ، اپنا کیریئر اسٹیبلش کر لو تو ٹھیک ہے، پھر تم اس معاملے میں بھی اپنے لیے فیصلہ کر سکتے ہو، مگر ابھی نہیں۔ وہ بے حد سنجیدگی سے ماں کی بات سن رہا تھا۔ کیرولین جیسی بہت سی لڑکیاں تمہاری طرف بڑھیں گی، کیا تم ہر ایک کے ساتھ اسی طرح ڈیٹ پر جایا کرو گے؟
تمہیں یاد ہے نا، یہاں آ کر تم نے اسی چیز کے بارے میں سب سے پہلے شکایت کی تھی۔ سبل نے اسے کچھ یاد دلاتے ہوئے کہا، تمہاری انفرادیت یہ ہے ڈینیل کہ تم ان سرگرمیوں میں انوالو نہیں ہوئے، اسی لیے تم سب کو مختلف اور منفرد لگتے ہو۔ لڑکیوں کو بھی اسی وجہ سے تم میں کشش محسوس ہوتی ہے، اور جب تم بھی انہی سرگرمیوں کو اپنا لوگے تو تمہاری کشش ختم ہو جائے گی، پھر تم بھی ہجوم کا حصہ بن جاؤ گے۔ تمہارے اسکول میں بہت سے ڈینیل ہوں گے، تم بھی انہی میں سے ایک بن جاؤ گے۔ مجھے تمہیں بس اتنا ہی سمجھانا تھا۔ اگر پھر بھی تم کیرولین کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سبل نے بات ختم کر دی تھی۔ آپ کو میرا اس طرح جانا پسند نہیں ہے؟ ڈینیل نے ساری بات سن کر بڑے پرسکون انداز میں سر اٹھا کر پوچھا۔ نہیں، مجھے اس عمر میں تمہارا اس طرح لڑکیوں کے ساتھ جانا پسند نہیں ہے، سبل نے صاف گوئی سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گا، اور یہ میں اس لیے نہیں کروں گا کہ میری انفرادیت یا کشش ختم ہو جائے گی، یہ میں صرف اس لیے کروں گا کیونکہ آپ اس بات کو پسند نہیں کرتی اور میں آپ کی خواہشات کا احترام کرنا چاہتا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے جیسے بات ختم کر دی۔ سبل کی آنکھوں میں ایک چمک نمودار ہوئی تھی، اسے بے اختیار ڈینیل پر فخر ہوا۔ اس شام اس نے کیرولین کو فون پر انکار کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ وہ آئندہ بھی اس کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتا۔ وہ بگڑ گئی تھی اور اس نے فون پٹک دیا۔ اگلے دن اسکول میں بھی کیرولین کا موڈ بے حد خراب تھا۔ ڈینیل نے اس سے معذرت کی مگر وہ بے حد غصے میں تھی۔ میں تمہارے ساتھ یہاں مل سکتا ہوں مگر باہر کہیں نہیں جا سکتا، نہ نائٹ کلب، نہ سینما، نہ ہی کہیں اور، اس نے صاف صاف کہا تھا۔ مگر کیوں؟ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ وہ شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ دوسرے دن ڈینیل نے اسے اپنے ایک دوسرے کلاس فیلو کے ساتھ پھرتے دیکھا تھا۔ اسے شوق لگا تھا، اس نے اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے اس کا متبادل تلاش کر لیا تھا۔ اس کا ڈپریشن چند دنوں کے بعد اس وقت کچھ اور بڑھ گیا تھا جب اسکول کے گراؤنڈ میں اس نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے لیے یہ سین نئے نہیں تھے، وہ اسکول میں ایسے سین دیکھنے کا عادی تھا، مگر اس بار اس کے لیے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جس لڑکی کے لیے اس کے دل میں کچھ پسندیدگی کے جذبات پیدا ہو گئے تھے وہ بھی اسی سین کے ایک کردار کے روپ میں تھی۔ اس ہلکی سی ٹھوکر نے اسے کچھ اور محتاط کر دیا تھا۔ اگلے کچھ سالوں میں اس کی کچھ لڑکیوں سے دوستی ہوئی مگر یہ دوستی بھی اسی طرح ختم ہوئی۔ اس کے ذہن پر ماں کے خیالات اور نظریات کی چھاپ بہت گہری ہوتی گئی۔ جس سال اس نے ہارورڈ میں ایڈمیشن لیا تھا اس سال اس کے مذہب کے معاملہ ایک بار پھر ڈسکس کیا گیا۔ اب تم اتنے بڑے ہو چکے ہو ڈینیل کہ اپنے لیے ایک باقاعدہ مذہب کا انتخاب کر سکو، تمہیں اب کسی ایک مذہب کے بارے میں فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اس شام سبل نے پیٹرک کے سامنے اس سے کہا تھا، ہاں میں جانتا ہوں ممی، لیکن میرے لیے ابھی بھی کچھ طے کرنا مشکل ہے۔ میں اسٹڈیز میں اتنا مصروف ہو چکا ہوں کہ اب تو بہت عرصے سے عبادت کے لیے آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں جا سکا۔ ابھی مجھے کچھ وقت دیں تاکہ میں غور کر سکوں کہ مجھے اپنے لیے کس مذہب کا انتخاب کرنا ہے۔ ڈینیل نے کافی پیتے ہوئے کہا، تم اب اس قابل ہو چکے ہو کہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کر سکو، آخر اور وقت کیوں چاہتے ہو؟ سبل نے اعتراض کیا، میں ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہوں اور کوئی فیصلہ بھی کنفیوژن کی حالت میں نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں میں تعلیم مکمل کر لوں، اگر تعلیم مکمل کرنے کے دوران میں اس معاملے میں کسی فیصلے پر پہنچ گیا تو میں آپ کو بتا دوں گا، ورنہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں یقیناً اس بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور طے کر لوں گا۔ اس نے سبل اور پیٹرک کو یقین دلایا تھا۔ یہ معاملہ ایک بار پھر ملتوی ہو گیا۔ ہارورڈ میں MBA کرنے کے دوران اس کے ساتھ کچھ ایشیائی لڑکیاں بھی زیر تعلیم تھیں جن میں کچھ مسلمان بھی تھیں۔ لاشعوری طور پر اسے ان لڑکیوں میں بہت دلچسپی محسوس ہوتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جس ماحول میں اس نے اپنا سارا بچپن گزارا تھا اس ماحول کے اپنی شخصیت پر اثرات ہونے کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر خود کو ان لڑکیوں سے زیادہ قریب محسوس کرتا تھا۔ ہارورڈ میں ہی پہلی بار اس نے باقاعدہ طور پر اپنے لیے ایک پارٹنر کی تلاش شروع کی تھی۔ یہی تلاش اسے کیتھی کے پاس لے گئی تھی۔ دونوں کے درمیان بہت جلد بہت اچھی دوستی ہو گئی، پھر یہ دوستی آہستہ آہستہ رومانس میں بدلتی ہوئی جب ایک چھوٹے سے واقعے نے اس کی زندگی میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ ایک رات کیتھی کے ساتھ فلم دیکھنے گیا تھا۔ وہ ٹکٹ ونڈو سے اپنے اور کیتھی کے لیے ٹکٹ لے رہا تھا۔ کیتھی پیچھے ہی کھڑی رہی، اسے ٹکٹ لینے میں چند منٹ لگے۔
جب ٹکٹ لینے کے بعد وہ پیچھے مڑا تو اسے کیتھی نظر نہیں آئی۔ وہ متلاشی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ٹکٹ لینے کے لیے وہاں موجود قطار میں کچھ فاصلے پر کیتھی ایک شخص کے گلے میں باہیں ڈالے بڑی بے تکلفی سے مصروف گفتگو تھی۔ وہ شخص بھی اس کے کمر کے گرد بازو پھیلائے ہوئے تھا۔ ڈینیل کچھ لمحے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ کیتھی کچھ منٹ اس شخص کے ساتھ مصروف گفتگو رہی، پھر ان دونوں نے بڑی بے تکلفی ایک دوسرے کو چوما اور کیتھی واپس اس کی طرف آ گئی۔ ڈینیل کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر ڈینیل سرد نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کے پاس آ گئی۔ یہ شخص کون تھا؟ اس نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا۔ او رچرڈ، یہ میرا بوائے فرینڈ تھا۔ ڈینیل کو اپنا خون گرم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ تم نے مجھے کبھی یہ نہیں بتایا کہ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ تھا؟ تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں، کیتھی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ آؤ اندر چلیں، اس نے قدم بڑھایا۔ ڈینیل وہیں کھڑا رہا۔ نہیں، ہم فلم دیکھنے نہیں جائیں گے، ہم باہر چل کر کچھ باتیں کریں گے، سرد آواز میں کہتے ہوئے اس نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تمہیں یکدم کیا ہو گیا ہے ڈینیل؟ وہ کچھ حیران ہوتی ہوئی اس کے پیچھے آئی۔ تم نے مجھے اس شخص کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اس نے باہر آتے ہی تیز آواز میں اس سے کہا۔ میں نے ضرورت محسوس نہیں کی، اور پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی اب وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ مگر وہ تمہارا بوائے فرینڈ تھا، وہ چلایا۔ چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیتھی کا لہجہ یکدم سرد ہو گیا۔ کون میرا بوائے فرینڈ تھا، کون نہیں، اس سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسی طرح جس طرح مجھے تمہاری سابقہ گرل فرینڈ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میری کبھی کوئی گرل فرینڈ نہیں رہی۔ کیتھی نے اس کی بات پر ایک طنزیہ قہقہہ لگایا۔ واقعی تم گوتم بدھ رہے ہو؟ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ میں تمہارے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میرے بہت سے بوائے فرینڈز رہے ہیں، میں تمہیں کس کس کے بارے میں بتاؤں اور کیوں بتاؤں؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تو اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ اسے کچھ لمحے دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے دونوں ٹکٹ اس کے منہ پر مار دیے۔ پھر میرے ساتھ فلم دیکھنے کے بجائے اسی شخص کو ساتھ لے جاؤ۔ وہ مڑنے لگا تو کیتھی نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو اپنی طرف کھینچا۔ تم ایک چھوٹے ذہن کے گھٹیا آدمی ہو، اپنا منہ بند رکھو۔ وہ غرایا۔ میں اپنا منہ بند نہیں رکھوں گی۔ تمہیں ہر بات پر اعتراض ہے، میرے کپڑوں پر، میری باتوں پر، میرے بوائے فرینڈز پر۔ میں ایسی کسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جس کے بوائے فرینڈز ہوں۔ تو پھر تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ، میرے بجائے کسی جاہل پردے میں چھپی ہوئی کسی مسلم عورت سے شادی کرو، جو ساری عمر تمہاری انگلی پکڑ کر چلے اور تمہارے علاوہ کسی دوسرے مرد کا منہ دیکھنے کی جرت نہ کرے۔ اس کا لہجہ بے حد زہریلا تھا۔ ڈینیل کو خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ایسا بندہ نہیں تھا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک اٹھے، مگر اس وقت وہ خود بھی اپنے جذبات کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس نے کیتھی سے کچھ کہنے کے بجائے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور تیزی کے ساتھ پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے پیچھے اس نے کیتھی کو چلاتے ہوئے کچھ گالیاں بکتے سنا تھا۔ وہ اس پر توجہ دینے کے بجائے کھولتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے کئی ہفتے کیتھی کے جملے اس کے ذہن میں گونجتے رہے تھے۔ ایک بار پھر وہ وہیں پہنچ گیا تھا جہاں سے چلا تھا۔ دوبارہ اس نے کسی مغربی لڑکی سے تعلقات بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ MBA کے آخری سال میں وہ دانستہ طور پر ایک انڈین لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وجیتا اسکالرشپ پر وہاں آئی ہوئی تھی، اور یونیورسٹی کے ایک فنکشن میں ہی ڈینیل سے اس کی ملاقات ہوئی۔ دونوں کو ایک دوسرے میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ ڈینیل اب کسی مشرقی لڑکی کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ وجیتا میں اسے وہ خوبیاں نظر آئی تھیں جو وہ اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا تھا۔ چند ہی ملاقاتوں کے بعد وہ وجیتا کو سبل سے ملوانے لے آیا تھا، اور وجیتا سبل کو بھی پسند آئی۔ وہ جان چکی تھی کہ ڈینیل کس مقصد کے لیے وجیتا کو اس سے ملوانے لایا تھا، اور اسے اس کے انتخاب پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وجیتا اب اکثر اس کے گھر آنے لگی تھی۔ ڈینیل نے اسے ابھی باقاعدہ طور پر پروپوز نہیں کیا تھا، لیکن وجیتا اپنے لیے اس کی پسندیدگی سے آگاہ تھی۔ جن دنوں وہ اسے پروپوز کرنے کا سوچ رہا تھا، انہی دنوں پھر اسے ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ یونیورسٹی میں سالانہ کھیلوں کا انعقاد کیا جا رہا تھا، اور وجیتا نے سوئمنگ کے مقابلوں میں حصہ لیا تھا۔ وہ پریکٹس کے لیے یونیورسٹی کے سوئمنگ پول پر جایا کرتی تھی، اور یہ بات شروع میں ڈینیل کے علم میں نہیں آئی۔ مقابلے سے تقریباً ایک ہفتے پہلے وجیتا نے بڑے فخریہ انداز میں اسے اس بات سے آگاہ کیا تھا، اور ڈینیل ایک بار پھر شاکڈ رہ گیا تھا۔
تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ کیا مطلب کیوں نہیں کر سکتی؟ وجیتا اس کی بات پر حیران ہوئی۔ اتنے لوگوں کے سامنے سوئمنگ کاسٹیوم میں؟ نہیں وجیتا، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ وہ کچھ برہم ہو گیا تھا کیونکہ اسے وجیتا سے ایسی کسی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ اس میں ناپسند کرنے والی کیا بات ہے؟ یہ ایک کھیل ہے اور میں کھیل میں حصہ لے رہی ہوں، اور پھر میں اس میں حصہ لینے والی واحد لڑکی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ ایک کھیل ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم اتنے لوگوں کے سامنے اس طرح جاؤ۔ ڈینیل، تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ وہ کچھ حیرانی سے ہنسی۔ آخر اس میں کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی وجیتا؟ میں پسند نہیں کرتا کہ جس لڑکی سے میں شادی کا خواہش مند ہوں وہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہو۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ تم بعض باتوں میں بہت زیادہ تنگ نظر ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ایسا کہہ سکتی ہو، مگر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میری اپنی ویلیوز ہیں اور میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ تم اپنی ویلیوز مت چھوڑو، مگر انہیں دوسروں پر ٹھونسنے کی کوشش مت کرو۔ 20ویں صدی میں تم عورت کے بارے میں اتنے قدامت پرستانہ نظریات رکھتے ہو کہ مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ بعض دفعہ تم مجھے ایک مسلم مرد کی طرح کٹر اور تنگ نظر لگنے لگتے ہو۔ ڈینیل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی برہمی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ تمہیں مجھ پر تبصرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تمہارا سوئمنگ کے کسی مقابلے میں حصہ لینا پسند نہیں ہے، اس لیے تم حصہ مت لو، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو تب پھر میں دوبارہ تم سے کبھی نہیں ملنا چاہوں گا۔ وجیتا یکدم اشتعال میں آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے ڈینیل، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم ایب نارمل ہو۔ تمہاری سوچ 20ویں صدی میں بھی 12ویں صدی کے مرد کی طرح ہے۔ مجھے حیرانی ہو رہی ہے تم امریکہ میں کیا کر رہے ہو۔ تمہیں تو ان ممالک میں سے کسی ملک کے گھٹن زدہ ماحول میں ہونا چاہیے تھا جہاں تم نے اپنا بچپن گزارا۔ تمہارے ذہن پر اپنی ماں اور ان کے ممالک کے کلچر کی اتنی گہری چھاپ ہے کہ تم ساری عمر اپنی بیوی کے لیے عذاب بنے رہو گے۔ تمہیں جس عورت کی تلاش ہے وہ تمہیں نہیں مل سکتی۔ آج کی عورت اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اتنی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی جتنی تم چاہتے ہو۔ اپنی ویلیوز کے اس پٹارے کے ساتھ تم اس لیے بھی مسائل کھڑے کر رہے ہو، اپنے لیے بھی مسائل کھڑے کر رہے ہو اور دوسروں کے لیے بھی۔ بہتر ہے تم اپنی ان سو کالڈ ویلیوز میں تبدیلی لاؤ، یا پھر امریکہ میں ایک بیوی کی تلاش چھوڑ دو۔ ہم وہ عورتیں نہیں ہیں جن کی گردنوں پر پیر رکھ کر تم انہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے سے روک دو۔ ہر عورت تمہاری ماں کی طرح بے وقوف نہیں ہوتی جو اپنی اولاد کو ویلیوز کے انجیکشن دے دے کر اسے زندگی میں کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتی۔ جو شخص ایک عورت کو اتنی آزادی نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی مرضی کا لباس پہن سکے، وہ اسے گھر کے اندر رکھ کر کون سی زندگی دے گا؟ مجبوری اور بے بسی کی؟ تمہیں مجھ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مجھ سے دوبارہ نہیں ملو گے۔ میں خود دوبارہ تم سے ملنا نہیں چاہتی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر غصے کی حالت میں اٹھ کر چلی گئی۔ ڈینیل، تم بہت جذباتی ہو جاتے ہو۔ اس رات ڈینیل نے گھر واپس آ کے سبل کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار سبل نے لڑکی کی غلطیاں گنوانے کے بجائے اس کے رویے پر اعتراض کیا تھا۔ وہ حیرانی سے ماں کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کا سوئمنگ کے مقابلے میں حصہ لینا کوئی ایسی معیوب بات تو نہیں تھی۔ ممی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں، یہ میں کہہ رہی ہوں، وہ کم از کم دوسری لڑکیوں سے بہتر ہے۔ اس کے بوائے فرینڈز نہیں ہیں، کچھ مشرقی روایات کا احترام بھی کرتی ہے، مگر تم اگر یہ چاہو کہ یہاں اس معاشرے میں تمہیں کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو بالکل ہی خامیوں سے پاک ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تمہیں تھوڑا بہت سمجھوتا تو کرنا ہی پڑے گا، سبل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں سمجھوتا نہیں کر سکتا، کم از کم اس معاملے میں نہیں۔ میرا دماغ جس چیز کو قبول نہیں کرتا میں اس چیز کے ساتھ سمجھوتا کیسے کر سکتا ہوں؟ تم اس معاملے میں بہت زیادہ انتہا پسند ہو گئے ہو۔ ممی، آپ جانتی ہیں میں غلط نہیں ہوں۔ جس طرح آپ نے میری پرورش کی ہے، جن ویلیوز کے ساتھ مجھے پروان چڑھایا ہے، وہ اب اگر میں چاہوں بھی تو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں سکتا۔ جس طرح کی لڑکی تم اس مغربی معاشرے میں رہ کر بیوی کے طور پر پانا چاہتے ہو وہ تمہیں نہیں مل سکتی، سبل نے صاف گوئی سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، کسی ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کے بجائے جس کا عمل میری ویلیوز سے میچ نہ کرتا ہو، میں تنہا زندگی گزارنا پسند کروں گا۔ سبل حیرانی سے اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ ڈینیل، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ میں اب یہ میچ میکنگ کرتے کرتے تنگ آ گیا ہوں۔ لڑکیاں ٹھیک کہتی ہیں میں بہت قدامت پرست اور متعصب ہوں، مگر میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔
میں ساری عمر ایسا ہی رہوں گا. میں کسی ایسی عورت کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا جس کا جسم ایک پبلک پراپرٹی بن چکا ہو، جس کے بوائے فرینڈز ہوں، جو سوئمنگ کاسٹیوم پہن کر لوگوں سے داد وصول کرے، جو میرے سامنے کسی دوسرے مرد کے ساتھ بے تکلفی کا مظاہرہ کرے. اب اس کے لیے کوئی مجھے قدامت پرست کہے یا متعصب یا تنگ نظر، مجھے پرواہ نہیں ہے. ایسی عورت کو گھر میں رکھ کر کڑنے سے بہتر ہے کہ بندہ آزاد رہے. اتنی انتہا پسندی انسان کو کہیں نہیں لے جاتی. میں انتہا پسند نہیں ہوں ممی. کیا دنیا میں ایسی عورتیں نہیں پائی جاتی؟ آپ بھی تو ہیں. مجھے آپ جیسی عورت کی تلاش ہے. آپ بھی تو مغربی ہیں، ماڈرن ہیں، پڑھی لکھی ہیں، مگر پھر بھی آپ کے پاس وہ ویلیوز ہیں جو ایک عورت کو عورت بناتی ہیں. پھر ہم لوگ مسلم ممالک میں رہیں، وہاں بھی تو عورتیں ہیں. ساری عورتیں نہ صحیح مگر اکثریت تو انہی ویلیوز کی مالک ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں. پھر آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ میں کسی ایسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں جو دنیا میں ہے ہی نہیں؟ وہ پہلی بار ماں سے بحث کر رہا تھا. ڈینیل، میری بات اور تھی. میرے ماں باپ کیتھولک تھے، آزاد خیال نہیں تھے. خاص ماحول میں میری پرورش ہوئی، اس لیے مجھے کبھی بھی عورت کی اتنی آزادی اور بے باکی پسند نہیں آئی. خوش قسمتی سے تمہارے والد سے شادی ہوئی، وہ بھی انہی خیالات کے مالک تھے، اس لیے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن اگر پیٹرک بہت زیادہ آزاد خیال ہوتے تو پھر مجھے بھی ویسے ہی ہونا پڑتا. پھر زندگی زیادہ تر وہاں گزری جہاں بہت زیادہ بے باکی لوگوں کی نظروں میں خامی ہوتی ہے، خوبی نہیں. اس لیے تم میرے مثال نہ دو. جہاں تک مسلم عورتوں کا تعلق ہے تو وہ اور ماحول سے تعلق رکھتی ہیں. ان پر بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ معاشرتی، کچھ خاندانی اور کچھ مذہبی. وہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ نہیں کر پاتی. یا یہ سمجھ لو کہ ان کی روایات انہیں اجازت نہیں دیتی. ہمارے اور ان کے مذہب اور کلچر میں بہت فرق ہوتا ہے، اس لیے تم ان کی مثال بھی مت دو. تم اس معاشرے کی بات کرو جہاں تم رہ رہے ہو، جہاں کی عورت سے تمہیں شادی کرنی ہے. سبل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی. مجھے یہ معاشرہ پسند نہیں ہے اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتی ہیں، اور نہ ہی مجھے اس معاشرے کی کسی نمائندہ عورت سے شادی کرنی ہے. پھر کیا کرو گے تم؟ کچھ بھی نہیں. جس طرح زندگی گزار رہا ہوں گزارتا رہوں گا. شادی کے بغیر؟ ہاں، شادی کے بغیر. بہت مشکل ہوگا تمہارے لیے. شادی کر کے میرے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گی. سبل نے پہلی بار اسے اس طرح ضد کرتے دیکھا تھا. وہ اپنی ضد پر قائم رہا. سبل اور پیٹرک کی کوششوں کے باوجود اس نے وجیتا سے تعلقات بحال کیے، نہ ہی کسی اور لڑکے سے روابط بڑھانے کی کوشش کی. MBA کرنے کے بعد اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی تھی اور وہ لندن چلا گیا. 1 سال لندن رہنے کے بعد اس کی پوسٹنگ پاکستان میں ہوئی تھی اور وہ بخوشی یہاں آ گیا. 9 کے زمانے میں وہ ماں باپ کے ساتھ ہندوستان میں رہ چکا تھا اور اس زمانے میں وہ پاکستان کے بارے میں بھی تھوڑی بہت واقفیت رکھنے لگا تھا. پھر امریکہ میں دوران تعلیم بھی اس کے کچھ کلاس فیلوز پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اسے پاکستان کے بارے میں کافی معلومات تھیں اور وہ ذہنی طور پر کسی کشمکش کا شکار بھی نہیں تھا. پاکستان آ کے اس کی زندگی کا ایک نئے دور کا آغاز ہوا تھا. کچھ عرصے اسے نئی جگہ آ کر ایڈجسٹمنٹ کے مسائل پیش آئے، مگر 1 سال کے اندر اندر وہ مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو گیا. نہ صرف وہ وہاں ایڈجسٹ ہو گیا تھا بلکہ وہاں کی زندگی کو انجوائے بھی کرنے لگا تھا. 2 سال اس نے کمپنی کی کراچی آفس میں کام کیا، پھر وہاں سے وہ لاہور آ گیا. ایک بار پھر وہ نئے سرے سے اردو زبان پر دسترس حاصل کرنے لگا تھا. یہاں آ کر اس کا حلقہ احباب محدود ہی رہا تھا. لاہور آفس میں اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک جرمن لڑکی سے اس کی تھوڑی بہت دوستی تھی اور اکثر ویکینڈ پر وہ اس کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے چلا جاتا. چھٹیوں میں وہ واپس امریکہ چلا جاتا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتا. پیٹرک کو معدے کا کینسر ہو گیا تھا اور 1 سال تک وہ شدید بیمار رہا. اس بیماری کے دوران ہی اس نے اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لے لی. کچھ عرصے تک سبل اور وہ امریکہ میں ہی رہے، لیکن پھر پیٹرک واپس جرمنی چلا گیا کیونکہ وہ وہاں اپنی فیملی کے پاس رہنا چاہتا تھا. ان دونوں کے بے حد اصرار کے باوجود ڈینیل شادی سے ہمیشہ کتراتا ہی رہا. وہ ہر بار انہیں کوئی نہ کوئی عذر کر کے ٹالتا رہا اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ اسے پاکستان میں رہتے 8 سال ہو گئے. زندگی کی ایک سیٹ روٹین تھی.
زندگی کی ایک سیٹ روٹین تھی، وہ شام تک آفس میں ہوتا، اس کے بعد کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جاتا، کبھی کسی پارٹی یا ڈنر پر چلا جاتا اور کبھی فلم دیکھنے کے لیے۔ رات 10-11 بجے وہ گھر آتا، خبریں سنتا، کوئی کتاب پڑھتا اور سو جاتا۔ اس کے لیے زندگی جیسے مکمل، بالکل مکمل تھی، جس میں نہ کسی چیز کی کمی تھی نہ کسی چیز کی ضرورت۔ مگر بعض دفعہ زندگی میں کوئی تبدیلی آنی ہوتی ہے، کوئی ایسی تبدیلی جو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے، اور ایک ایسی ہی تبدیلی اس کی زندگی میں بھی آنے والی تھی۔ وہ ہر روز لنچ میں آفس میں کرنے کے بجائے ایک قریبی فاسٹ فوڈ چین پر چلا جایا کرتا تھا۔ اس دن بھی وہ اپنی روٹین کے مطابق اسی فاسٹ فوڈ چین پر گیا تھا۔ کاؤنٹر پر جا کر اس نے اپنا مطلوبہ برگر مانگا تھا اور پھر کاؤنٹر پر کوہنیاں ٹکا کر سرسری نظروں سے آرڈر بھگتاتی ہوئی لڑکیوں اور لڑکوں کی سرگرمیاں دیکھتا رہا جو کاؤنٹر کے دوسری طرف بہت مصروف نظر آ رہے تھے۔